اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افکار ملا جیون چینل میں خوش آمدید۔ لیکچر نمبر 22 کا موضوع ہے فرما بردار بیوی۔ یہ موضوع بھی ظاہر ہے کسی بزرگ نے ایک لطیفہ سنایا تھا، تو اس لطیفے کی بنیاد پر یہ لیکچر دینے کا انشاءاللہ ارادہ ہوا۔ اور یہ لطیفہ کوئی کسی کامیڈین کا نہیں تھا، ایک بزرگ نے یہ لطیفہ سنایا تھا، اور اس میں بہت سارے اصلاح کے پہلو تھے، تو اس لیے سوچا کہ اس پر انشاءاللہ اصلاحی موضوع کے حوالے سے بات ہو جائے، کیونکہ ہمارے چینل کا مقصد یہ ہے کہ ہم ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ جیسے ایک بغیر کسی فرقہ وارانہ لیبل کے اور ایک مستند اور معتبر مسلمان ہے، جس کو سب تمام فرقے کے علماء کرام ان کو ایک مستند مسلمان مانتے ہیں اور مستند عالم دین مانتے ہیں، تو انہی کی تقلید کرتے ہوئے ہم اپنے فرقہ وارانہ ناموں کو ختم کر کے ایک مستند مسلمان بن سکتے ہیں۔ تو یہاں بھی ایک ایسا موضوع لیا تھا جو انشاءاللہ ہمارے اصلاح و اخلاق کے حوالے سے، اس میں کوئی فرقہ وارانہ بات نہیں ہوگی انشاءاللہ، اور اسی حوالے سے اس پر گفتگو کی جائے گی۔ تو بزرگ نے لطیفہ یہ سنایا کہ ایک شخص کہیں جا رہا تھا، راستے میں اس کو ایک بوتل ملی، تو وہ بوتل جیسی اس نے کھولی تو اس میں سے ایک جن نکلا، اور خوب قہقہ لگاتے ہوئے کہا اس نے، کیا حکم ہے میرے آقا؟ تو اس شخص نے کہا کہ بھائی حکم کیا ہے، بس ایسا کرو یہاں سے لے کر کے میرے گھر کراچی سے لے کر کے امریکہ تک جہاں میرے رشتہ دار رہتے ہیں وہاں تک ایک سڑک بنا دو، تاکہ میں اپنے رشتہ داروں کے یہاں آسانی سے آیا جایا سکوں۔ تو جن نے کہا آقا یہ تو بہت مشکل کام ہے، بیچ میں سمندر ہے، پہاڑ ہے، اور بہت مشکل راستے ہیں، جنگل ہیں، تو میں تو اس کو نہیں تعمیر کر سکتا، آپ کوئی آسان کام بتائیے۔ تو اس شخص نے کہا اچھا تم ایسا کرو کہ میری بیوی کو میرا فرما بردار بنا دو۔ تو جن نے کہا آقا یہ بتائیے سڑک سنگل بنوانی ہے یا ڈبل بنوانی ہے؟ تو بظاہر یہ لطیفہ ہے، سن کر ہنسنے ہی کو لوگ سمجھتے ہیں اور ہنستے ہیں اور بہت دیر تک ہنستے رہتے ہیں۔ اصل مقصد کیا، جو بزرگ جو اصلاح کا مقصد ہے، وہ اس چیز پر غور کرنا اور اس چیز پر فکر کرنا، کسی پر طنز نہیں ہے، کسی پر کوئی فقرہ نہیں کسا گیا، بلکہ یہ اس کی طرف اصلاح دلائی گئی ہے کہ بہت سارے لوگ اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا عرصہ صرف اسی بات پر لگا دیتے ہیں اور اپنی محنت اور اپنی کاوشوں کو اسی چیز پر صرف کر دیتے ہیں کہ ان کی بیوی ان کی فرما بردار بن جائے۔ تو اس چیز پر وقت لگانا اور اس پر وقت کو ضائع کرنا یہ بیکار ہے کہ بیوی آپ کی فرما بردار بن جائے۔ ٹھیک ہے، اس چیز کو آپ نے ذہن سے نکال دیں کہ بیوی آپ کی فرما بردار بنے۔ بیوی اصلاح اپنی جگہ ہے، فرما بردار بن کے رہے، بہت اچھی بات ہے اور بہت اعلیٰ صلاحیتوں والی بات ہے، مگر اس پر اپنی وقت اور زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ اور اپنی توانائیوں کو صرف کر دینا کہ بیوی میری فرما بردار بن جائے، اس چیز یہ بیکار اور عبث گفتگو ہے۔ اس پر بیکار کا وقت ضائع کرنا انسان کے لیے اپنے بھی اور اپنی زندگی اور اپنی صحت سب کو نقصان پہنچانے کے قابل، اور بہت سے لوگ اسی ہی غم میں غلطاؤں پیشہ اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر بیٹھتے ہیں اور اپنی زندگی کو ایک مستقل ایک مصیبت میں گرفتار رکھتے ہیں۔ یہ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک بیکار اور عبث کام ہے کہ صرف بیوی میری فرما بردار بن جائے۔ ہاں بن جائے تو بہت اچھی ہو، تو بہت اچھی بات، مگر اس چیز کے لیے اپنی وقت اور توانائی اور زندگی کے اپنے بہت بڑے عرصے کو اس چیز پر خرچ کر دینا یہ انتہائی فضول اور لایعنی کام ہے، اور اس طرح سے اس چیز کو سمجھنا اپنے لیے بھی اور اپنی آخرت کے کاموں سے توجہ ہٹانا بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ تو انسان ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس طرح کے عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے آخرت کے اعمال کی طرف اپنی توانائیوں کو صرف کریں، ہم اپنے آخرت کے اعمال کو بڑھانے کے لیے اپنی توانائیوں کو صرف کریں، نہ چہ کہ اس کام ایسے کام صرف یہی نہیں، ایسے بہت سارے کام ہیں جس میں ہم نے توانائیاں اور اپنی صحت اور اپنی تمام صلاحیتیں لگا رہے ہوتے ہیں، جس کا آگے ہمیں اس کا کوئی حاصل نہیں ہوتا ہے۔ یہ سیکھنے کا مقصد ایسی بہت سارے کام ہم اپنی زندگی میں اپنے جائزہ لیں اور مشورہ کریں اللہ والوں سے اور بزرگوں سے کہ بھائی ہمارے اور اصلاح کی اپنے علاج کرائیں، کہ ہم اپنے سے بہت سارے کام زندگی کے جو اسی کام میں ہم صرف کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کا آگے کوئی حاصل نہیں ہوتا، اور اپنی توانائیاں خرچ کر کے فضول میں اپنے وقت کو برباد کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی آخرت کی تیاری سے دور ہو رہے ہوتے ہیں، اور زندگی کے اہم قیمتی لمحات کو ہم ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔